السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لیکچر نمبر 3 کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عقائد و عبادات ہماری یہ کتاب چل رہی ہے، اس میں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ انبیاء کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے۔ آئیے چلتی ہے، جو ہمارا پیٹرن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم سوال پڑھتے ہیں اور اس کے جواب پر غور کرتے ہیں اور مشکل چیزوں کو ہم بیان کر دیتے ہیں، وگرنہ ہم ترتیب کے ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ آئیے ہمارے موضوع کے متعلقہ جو آج پہلا سوال ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی معنی کے نہ کسی بھی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ جو عرف میں، جو معاشرے میں اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ نبی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے غیب کی خبر دینے والا؟ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، آپ غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ کس طرح کہ ابھی قیامت کے واقعات ابھی ہوئے نہیں، قیامت کے معاملات ابھی ہوئے نہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی نے بتا دیا قیامت میں ایسا ایسا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، آپ کو پتا ہے کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ، فرعون کا واقعہ اور مصر میں جو واقعات ہوئے، حضرت ابراہیم کا واقعہ، جتنے بھی واقعات ہوئے تمام کے تمام واقعات میں آقا علیہ السلام موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی نے اس کی خبر دی۔ اسے کہتے ہیں غیب کی خبر دینا، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں اور غیب کی خبر دینے والا۔ آئیے موضوع پہ آتے ہیں۔ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، اور اصطلاح میں یعنی معاشرے میں جو اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ نبی اس بلند والا شان مرد کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اس کی امت کو سیدھی راستہ دکھانے کے لیے وحی نازل کی ہو۔ آسان ہے۔ آگے چلیں، رسول کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ایک لفظی معنی ہوتا ہے اور ایک وہ معنی جو ہمارے ماحول میں اور اباؤٹ اس کے جتنے بھی معنی معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ والا معنی ہوتا ہے۔ اس کا رسول کا لفظی معنی ہے بھیجا ہوا، اور اصطلاح میں انسان میں رسول اس بلند مرتبے والے نبی کو کہتے ہیں جسے نئی شریعت دی گئی۔ یعنی نبی اور رسول میں فرق کیا ہے کہ جس کو نئی شریعت دی گئی، جس کو ایک علیحدہ قانون دیے گئے۔ اب جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام، آپ نے نام سنا ہوگا، آپ کو حضرت موسیٰ والی ہی شریعت دی گئی، یعنی جو حضرت موسیٰ کی شریعت میں قوانین تھے، قانون تھے، وہی آپ کو دیے گئے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ رسول اس طرح کہ آپ کو نئی شریعت دی گئی، اور نبی اس طرح کہ آپ غیب کی خبر دینے والے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ نبی اور رسول میں فرق ہے ایک نئی شریعت کے اعتبار سے۔ بڑا امپورٹنٹ یہ نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ آگے چلتے ہیں کہ نبی کی پہچان کیا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی نبی کی پہچان کے لیے وہ ہے معجزہ۔ اللہ تعالیٰ اسے معجزہ عطا فرماتا ہے، اور معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جو ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہوتا۔ اب ایک انسان کے ہاتھ ہیں، اب کوئی یہ تصور کرے کہ اس کی 5 انگلیوں سے پانی جاری ہو جائے تو یہ عجیب سی چیز ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 انگلیوں سے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پانی جاری ہو گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا جو سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ تو جس کو معجزہ عطا فرمایا جائے اس کو نبی کہتے ہیں، اور اس کی پہچان کا طریقہ ہے۔ آگے وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی وہ پیغام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر بھیجتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، انبیاء کی تعداد کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ انبیاء کی تعداد کے بارے میں یہی آپ نے رکھنا ہے کہ تقریباً 1,24,000 نبی آئے۔ آگے چلتے ہیں، اس میں کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ جس کو ہم ڈسکس کر سکیں۔ آگے چلتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے۔ انبیاء کے بارے میں عقیدہ ہمارا یعنی مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں کیٹیگریاز بنائی ہیں، مختلف کیٹیگری بنائی ہے، یہ اس سے افضل ہے، یہ اس سے افضل ہے۔ ہم عام انسان ہیں تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم جنات سے افضل ہیں، ہم فرشتوں سے افضل ہیں، لیکن جو ہم سے افضل ہے وہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ سے افضل کون ہے؟ وہ عشرہ مبشرہ ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں افضل کون ہے؟ وہ 4 صحابہ جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں،
اور حضرت ابوبکر صدیق سے افضل تمام انبیاء کرام ہیں، اور تمام انبیاء سے افضل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل اور اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ یہ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ مخلوق میں سب سے افضل ہمارے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کا خالق و مالک ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کیا انبیاء کرام کے علاوہ بھی کوئی گناہوں سے معصوم ہے؟ کیونکہ انبیاء کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتے، ان کے زمرے میں، ان کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہے مخلوق جو معصوم ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہے۔ معصوم کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے پاک، تو وہ ہے فرشتے۔ فرشتے بھی گناہوں سے پاک ہیں۔ چند انبیاء کے نام بتائے۔ میں نے جیسے ذکر کر چکا 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء کرام ہیں، تو ان میں سے چند کے نام یاد کرنا مشکل ہے، آپ 2 یا 4 کے نام یاد کر لیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا سب نبیوں پر ایمان لانا لازمی ہے؟ ہم پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکے ہیں، تمام پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر کوئی کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، کیا انبیاء کرام سے بھی بھول ممکن ہے؟ انبیاء کرام سے بھی بھول اور لغزش یہ ممکن ہے، لیکن اس کو گناہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ ڈیٹیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے اس کتاب والوں نے، لیکن ہم نے مختصر کرنا ہے۔ ہم نے صرف اپنا عقیدہ، اپنے ذہنوں کو واش کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اصل دین، اصل اسلام اور حقائق کیا ہیں۔ ڈیٹیل کی جانے کی وجہ صرف اتنا سا جواب کافی ہے کہ جی ہاں، انبیاء سے بھی بھول لغزش ہو سکتی ہے، لیکن اس کو گناہ نہیں کہیں گے، وہ صرف وقتی طور پر معاملہ ہوتا ہے۔ انبیاء کے نام کیسے ذکر کرنے چاہیے؟ دیکھیں، اس کورس کا مقصد بھی ادب سکھانا ہے، اصل اسلام کی پہچان کروانا ہے۔ آج ہم بے ادب ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارا زیادہ رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا بے ادب ہے، جبکہ اسلام، دین، آخرت ہمیں ادب کا پہلو دیتی ہے۔ تو آج ہم اس طرح کہہ دیں موسیٰ نبی تھا، محمد نبی تھا، عیسیٰ نبی تھا، استغفر اللہ، یہ بے ادبی ہے، اور ہر بے ادبی گناہ تک لے جانے والی ہوتی ہے۔ لہذا ہم کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے، حضرت محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ لہذا ادب کے ساتھ نام لینا ہے۔ جب بھی کسی نبی کا نام آئے تو اس کے ساتھ علیہ السلام، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے تو یہی درود پڑھنا جو میں نے پڑھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بجائے صاد یا صلعم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا SAW لکھ دیا جاتا ہے انگلش میں، وہ لکھنا جائز ہے؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ نبی کا جب بھی نام آئے تو پورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ ذکر کیا جائے۔ صاد، صلعم یا SAW لکھنا یہ گناہ ہے اور سخت گناہ ہے، اور اس کی پکڑ ہوگی۔ آپ کے مبارک نام کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھنے کی کیا وجہ ہے، اور کہنے کی کیا وجہ ہے، کس وجہ سے لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے؟ اس پہ ایک حدیث مختصر سی یاد کر لیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخل سے محفوظ فرمائے۔ کیا یہ درود و سلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ جو ہم درود و سلام آقا علیہ السلام پر پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، یہ آقا علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ اس کو خود سنتے ہیں، اور بعض روایت میں موجود ہے کہ آپ اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ آگے چلیے، سبحان اللہ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اگلا سوال، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے اور سنتے وقت انگوٹھے چومنے چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ قرآن کریم کی تلاوت، جمعہ کی دوسری اذان، یہ کچھ ڈیٹیل ہے، اس سے ہٹ کر جواب مختصر سا یہی رکھا جائے کہ جب بھی آقا علیہ السلام کا نام لیا جائے تو اس پر انگوٹھے چوم لینے چاہیے، کیونکہ اس سے مقصود تعظیم ہے، اس سے مقصود ادب ہے، اور ادب ہی سکھانا ہمارا اصل مقصد ہے۔ آگے چلیے، کیا انبیاء کرام علیہ السلام کو موت آتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام کو موت آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن میں ہے کہ ہر ذی روح نے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح عطا فرمائی ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ڈیفرنٹ ہے، اس میں کوئی ڈیفرنس رکھنا ہے ہم نے، کہ ہماری موت ایسی ہے کہ روح نکل گئی تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہماری روح نے جانا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات تو بے شمار پاک ہے۔
آپ کی روحیں ایسی ہیں، اس میں بات لکھی ہے، اور یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انبیاء کرام کی روح ان کے جسموں سے نکال دی جاتی ہے، جیسی ہی نکالی جاتی ہے اسی لمحے دوبارہ ڈال دی جاتی ہے، اور وہ اپنی قبروں میں ایسے ہی زندہ ہیں جیسے وہ دنیا میں زندہ تھے۔ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور ان کے پروٹوکول میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں حیات نبی پر دلائل ذکر کریں۔ اس پر ایک دلیل اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہید کبھی فوت نہیں ہوتا۔ آسان کروں گا، مختصر کروں گا کہ شہید کبھی فوت نہیں ہوتا، لہذا وہ اس کو رزق دیا جاتا ہے، اسے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ اب انبیاء کرام شہیدوں سے افضل ہیں۔ جب ایک شہید جو ادنا درجے کا بندہ ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہے، تو انبیاء کرام تو اس سے زیادہ عظمت والے ہیں، وہ زیادہ زندہ ہے۔ لہذا یہ عقیدہ ایک دلیل اپنے ذہن میں رکھیں۔ آگے چلتے ہیں، آج کا ہمارا اگلا سوال ہے کہ ہمارے نبی کب پیدا ہوئے؟ یہ بڑا اہم ہے، اور جو ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے انشاءاللہ 25 رمضان المبارک کے بعد، اس کے لیے کافی اہم ہو سکتا ہے کہ یہ سوال پوچھ لیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی 12 ربیع الاول اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ یہ پوری تاریخ آپ نے یاد کرنی ہے۔ 12 ربیع الاول تو سب کو پتا ہے، پیر کا دن سب کو پتا ہے، لیکن جو آخر میں ہے اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور رات کے وقت پیدا ہوئے، یہ بھی بڑی اہم بات۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی اور آپ نے اس کا اعلان کب فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے خمیر کو تیار کر رہا تھا۔ اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نبی تھا، البتہ اعلان نبوت آپ نے 40 سال کی عمر میں کیا۔ اس ڈفرنس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نبی کب تھے اور اعلان کب کیا۔ نبی اس وقت بھی تھے جب ابھی دنیا نہیں بنی، ابھی تو حضرت آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اور اعلان 40 سال کی عمر میں کیا۔ یہ آپ نے ڈفرنس یاد رکھنا ہے، اور یہ عقیدوں میں بٹھا لیں اپنا۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان سا سوال، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کیا نبی ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرما دے، جو اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں، جس کی صفات کمالات ہم جیسے گناہ گاروں سے بے شمار بہتر ہیں، وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بڑی اعلیٰ ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، وہ تو مقبول بندے ہیں، لہذا نبی ہمارے جیسے نہیں ہیں، نبی ہمارے جیسے نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بار بار ذہن میں رکھنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بے مثل جسم مبارک کی چند برکتیں عطا فرمائے۔ ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت علی کی آنکھ میں تکلیف ہوئی، میرے پیارے نبی نے اپنا لعاب مبارک آپ کی آنکھ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھ کو شفا عطا فرما دی۔ یہ ہماری تھوک میں تو ایسی برکت نہیں، ہماری تھوک میں، ہماری نظروں میں، ہمارے جھوٹے پانی میں ایسی برکت نہیں، وہ تو ہمارے پیارے نبی تھے جن کے لعاب میں بھی، تھوک مبارک میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے چلتے ہیں، اور جیسا ہی آپ کو معلوم ہے کہ میں مختصر کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیں، لیکچر کو بار بار دیکھیں، اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو آپ کوسچن واٹس ایپ گروپ میں کر سکتے ہیں یا مجھے پرسنل کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے جو تھاٹس ہیں، آپ کی جو سوچ ہے وہ کلیئر ہو جائے، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار کل ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں اپنے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں بے شمار چیزیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ وہ چیزیں اپنے بہترین بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو گفٹ کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ حدیث ہے بخاری شریف کی کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ دیتا ہے اور میں محمد اس کو تقسیم کرتا ہوں، لہذا جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اور ہمارے پیارے نبی تقسیم کر دیتے ہیں، لہذا سب کچھ تقسیم کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے نبی کو مختار کل کہتے ہیں۔ مختار کا معنی اختیار، کل کا معنی سب کچھ کا اختیار ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اس پر قرآن کی ایک دلیل، آپ انا اعطینا کل کوثر کی آیت یاد کر لیں۔ آگے کچھ سوال ایسے ہیں جو کافی ڈیٹیل طلب ہے، ان کو چھوڑتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے جو ہمارا اہم سوال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہان کی جان ہیں،
تمام جہان کو دیکھنے والے ہیں. حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود، ناظر کا معنی دیکھنے والے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات اپنے پیارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، اس طرح بعض خاص صفات بھی، بعض خاص چیزیں بھی ہمارے پیارے نبی کو عطا فرمائے ہیں. ہمارے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مختار کل بنایا ہے، ویسے ہی ہمارے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک گفٹ عطا فرمایا ہے کہ وہ ان کا روضہ انور مدینہ شریف میں ہے، لیکن وہ ساری مخلوق کو اس مدینہ شریف سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. یہ جو تحفہ عطا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی ہر جگہ موجود ہے. قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول الناس، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بندوں کے زیادہ سے زیادہ قریب ہے. لہذا آپ خلاصہ یہ سمجھیں کہ ہمارے نبی حاضر ناظر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاضر ناظر ایک گفٹ ہے جو اپنے پیارے نبی کو عطا کر دیا. اور وہ گفٹ کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی اپنے روضے پر، یعنی جہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے، وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں سے سب کو دیکھ رہے بھی ہیں، اور سب جگہ وہ وہاں پر موجود بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ عطا فرمایا ہے. آگے چلتے ہیں. اگر یہ بات نہیں سمجھ آئی تو اس کو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے انداز سے اس کو ایکسپلین کر دوں گا. کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب مختصر سا یہ ہے کہ جی ہاں جائز ہے. بلکہ ہر نماز میں ہم نشہدو کے اندر، یعنی جب التحیات للہ والصلوات ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. جن کو نماز آتی ہے، جن بچوں کو، وہ سمجھتے ہیں کہ ایھا النبی کا لفظ آیا، کہ ایھا النبی کا مطلب ہے کہ اے نبی. یا کا معنی بھی ہے کہ اے رسول، لہذا ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. بڑا عام سوال ہے اور یہ سوال ٹیسٹ میں آ سکتا ہے. اس کیا سوال ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. آگے چلتے ہیں. کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے؟ یہ ہمارے لیکچر کا آج آخری سوال ہے. جی ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے. اس کو فار ایگزامپل سمجھے. کس طرح کہ اب ایک بندے کا کام پرائم منسٹر کر سکتا ہے، لیکن اس کی اپروچ پرائم منسٹر تک نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اپنے علاقے کے جو ہے وہ گورنر کے پاس جائے گا. گورنر جائے گا وزیر اعلیٰ کے پاس، جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کا، وزیر اعلیٰ جائے گا وزیر اطلاعات کے پاس. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ وزیر اطلاعات آگے ریکویسٹ کرے گا پرائم منسٹر کو. یعنی سی ایم سے ہم جائیں گے پرائم منسٹر تک. اگر ڈائریکٹ پرائم منسٹر تک جائیں گے تو ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی. لہٰذا سی ایم سے ہم پرائم منسٹر تک، گورنر سے پرائم منسٹر تک وسیلے کے ذریعے جائیں گے تو ہماری سنوائی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، تو ہماری کیا اوقات اتنی بارگاہ میں ہم دعا کریں؟ ہماری تو شکلیں نہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے. ہمارے لیے حل یہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی دعا پیش کریں، اور ان کے وسیلہ سے، ان کے ریفرنس سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. سوال یہ ہے کیا نبی کے وسیلہ سے مانگنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، نبی کے وسیلہ سے مانگنا جائز ہے. یہ ڈیٹیل کے ساتھ اور کچھ خلاصتاً میں نے باتیں ذکر کی، اور کچھ سوالوں کو میں نے بیچ میں جو ہے سکپ کیا. آپ بھی اس کو سکپ کریں گے، ایک دفعہ نظروں سے گزار لیں، لیکن وہ سوالات امتحانی پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہیں، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ میں نے ڈسکس کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. تھینک یو سو مچ. آج کا لیکچر یہاں بھی ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر اور نیک مضمون کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.